السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعا اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو وہ کہتے ہیں نا، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، تو یہ بھی ایک ایسا ہی چور ہے، یہ میں ڈکیت کہوں گی، جس نے ایک باہر کی خاتون کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا اور شارٹ کٹ اختیار کیا ترقی کرنے کے لیے۔ شارٹ کٹ کا جو رستہ ایک لوگ اپناتے ہیں کہ بھئی ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ بھی ہم شارٹ کٹ کے ذریعے کسی بزرگ عورت کو پھنسا کے اپنے پیار کے چکر میں تو پھر ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں گے اور دوسرے ممالک میں وہ سیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ذیشان نے بھی کیا تھا، جو ایک گاؤں کا سمپل سا سادہ سا بولا بالا سا نظر آنے والا لڑکا تھا، لیکن اندر سے بہت ہی ذہین اور چلاک تھا، اور اس نے بہت ہی چلاکی اور ہوشیاری کے ساتھ ایک عورت کا نمبر نکلوایا کسی سے، اور پھر اس سے وہ بات چیت کرنے لگا، اس سے رشتہ بنایا، اس سے تعلقات بڑھائے، پھر پاکستان اس سے پیسے منگواتا رہا، اس سے کھاتا رہا، لوٹتا رہا، پھر اس سے شادی کا وعدہ کیا اور انڈونیشیا پہنچ گیا۔ جب انڈونیشیا گیا تو اس خاتون نے اس کو بولا کہ بھئی تم چھوٹے ہو، میں بڑی ایج کی ہوں، ٹھیک ہے، تمہاری میری شادی نہیں ہو سکتی، تم تنگ ہو جاؤ گے، میں تمہیں بچہ بھی نہیں دے پاؤں گی، بعد میں تو پچھتاؤ گے۔ لیکن اس کو انڈونیشیا میں سیٹ ہونا تھا، اس کو کم ٹائم میں جلدی امیر ہونا تھا، غربت سے نکلنا تھا، اور اپنے شریکوں کو جلانا تھا، شریکوں کو آگ لگانی تھی، تو اس چکر میں اس نے ایک اپنی سے کم مطلب اپنی سے بڑی ایج کی عورت سے شادی کر لی۔ اب یہ خاتون جو کہ بھئی ترسی ہوئی تھی ایک سچی محبت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے شوہر نے اس کو ٹھکرا دیا تھا، بچوں سمیت اس کو اکیلے چھوڑ دیا تھا، تو اس کو اس کے روپ میں ایک نظر آیا کہ بھئی چلے ٹھیک ہے، اگر وہ میرا سہارا بنتا ہے۔ ویسے تو مجھے اس عورت سے بھی ہے کہ غلطی تو اس کی بھی ہے، اس کو بھی اس لڑکے سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، جب وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ میرے بچوں کی ایج کا ہے تو اس کو کیا ضرورت تھی اس کے اوپر اعتماد کرنے کی۔ تو بہرحال جی بیچاری پھنس گئی اس کے جال میں، کیونکہ بھئی چکنی چپڑی باتیں لگا کر کوئی بھی کسی کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، تو آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اس نے شادی کر لی، پھر اس نے اپنا یوٹیوب چینل جو ہے، جو اس نے بند کیا ہوا تھا، کافی عرصے سے اس پہ کام کرنا چھوڑا ہوا تھا، ایک دم سے نمودار ہوتا ہے اور شریکوں کو جلانے کے لیے دکھاتا ہے، یہ دیکھو میرا گھر، یہ دیکھو میری گاڑیاں، یہ دیکھو میری بیوی، یہ دیکھو میری بیوی کے بچے، کتنا میرا ادب کرتے ہیں، کتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں، کتنی میری عزت کرتے ہیں، میں کیسے یہاں پہ رہ رہا ہوں۔ پھر ویڈیوز جو چلی، جو میں نے بھی اس کو فالو کیا، پھر میں نے اس کی دوبارہ وہ پرانی ویڈیوز بھی دیکھی، میں نے کہا یہ تو بڑا سمپل سادہ سا لڑکا تھا، گاؤں میں رہنے والا غریب سا۔ تو بہرحال قسمت چمک اٹھی اور ویڈیوز بھی چلنے لگی، چینل بھی چلنے لگا، اور پھر ایک ٹائم آیا کہ اس کو لگا کہ بھئی مجھے کسی اور سے پیار ہو گیا، اور وہ کسی ینگ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ تو اب بوڑھی جو بیوی ہے وہ کہاں اچھی لگے گی؟ بوڑھی بیوی تو نہیں اچھی لگے گی نا، اب 4 بچوں کی ماں ہے، اب وہ بوڑھی لگنے لگی، بری لگنے لگی، جو کل تک جس کے ٹکڑوں پر یہ پلتا تھا، جو اس کو کھلاتی تھی پلاتی تھی بچوں کی طرح، اس کا خیال رکھتی تھی، جس طرح اپنے بچوں کو پال رہی تھی، اس کو بھی پال رہی تھی، اور اس کا پچھلا ٹبر بھی پال رہی تھی۔ تو اب اس نے کیا کیا بھئی، اس سے آنکھیں پھیر لیں، اور ابھی کچھ دن پہلے ہی اس نے ایک ویڈیو لگائی جس پر میں نے فرسٹ ٹائم ریاکشن دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بھئی عورتوں نے، میری بیویوں نے مجھے چاقو چھری مارے ہیں، اور میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں، اور میں بڑا بیمار ہوں، اور اس حالت میں مجھے پہنچانے والی میری دونوں بیویاں ہیں، اور سب سے زیادہ قصوروار بڑی بیگم کو ٹھہرایا۔ بڑی بیگم جلن کرتی ہے، بڑی بیگم کو چھوٹی کی خوشیاں ہضم نہیں ہوتی، میں اس کو کچھ لے کے دے دیتا ہوں تو بڑی جلن فیل کرتی ہے، سڑنے لگ جاتی ہے، مجھے تنگ کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں۔ تو جس نے تم پہ اتنا خرچ کیا ہو تو وہ جلے گی نا، وہ کیسے نہیں جلے گی؟ تو جب تمہیں پتہ ہے کہ اس ملک کی عورتیں دوسری عورتوں کو برداشت نہیں کرتی، تو پھر تم نے شادی دوسری کیوں؟ ابھی تو یہ خاتون کہتی ہے کہ یہ شادی جو ہے وہ لیگل نہیں ہے، انلیگل شادی، مطلب غیر قانونی طریقے سے اس نے کی ہے، صرف شرعی نکاح کیا کا مطلب کہ ڈاکومنٹس یہ نہیں بنوا سکتا پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے، جو جتنی مجھے سمجھ آئی ہے کہ بھئی اگر ایک مطلب کیونکہ نکاح رجسٹرڈ ہوتا ہے نا، تو اب ایک شادی رجسٹرڈ ہے تو دوسری وہ نہیں کروا سکتا۔ ہاں، اور اس کے ساتھ یہ عورت اس کے اوپر یہ بھی الزام لگاتی ہے کہ یہ اس کی پہلے سے گرل فرینڈ تھی، پہلے سے تعلقات تھے، پہلے سے وہ حاملہ ہو گئی تھی، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، غیب کا علم، ہم اس طرح کی بات نہیں کرتے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ان کے اتنے تعلقات خراب ہوئے وہ چاقو چھریوں کے ویڈیو کے بعد، پھر میں نے جب اس پہ ریاکشن دیا تو اس نے سارا غصہ مجھ پہ نکالا ذیشان نے، کہتا ہے علیز مدر جو ہے ہمارا گھر خراب کر رہی ہے، علیز مدر جو ہے یہ ہمارے بیچ میں آ رہی ہے، علیز مدر نفرت پھیلا رہی ہے، علیز مدر ہماری خوشیوں سے۔ تو اب میں تو آپ پہ ریاکشن نہیں دے رہی، آج کتنے دن ہو گئے، کتنے کچھ مہینے سے اوپر ہو گیا میں نے تم لوگوں کی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دی ہیں۔ آج مجھے میرے کسی سبسکرائبر نے بتایا کہ ان کی بڑی وائف جو ہے وہ پھر سے آئی ہیں، اور انہوں نے پھر سے کچھ الزام لگائے ہیں محترم پر، اور وہ الزام یہ ہیں کہ یہ اس بندے سے میں تنگ آ گئی ہوں، یہ بندہ بہت جھوٹا ہے، مکار ہے، اس نے مجھے لوٹا ہے، اس کی فیملی نے مجھے لوٹا ہے، میرا بہت سارا انہوں نے نقصان کیا، میرے پیسے کھائے، میں نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی، یہاں تک کہ اس کو جب یہ پاکستان سے آیا تھا میں نے اس کو موٹر بائکس دلائیں، یہ کیا وہ کیا، ایسے کیا ویسے کیا، مطلب اس عورت نے یہ ساری باتیں نیچے لکھی ہوئی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کو روک کے۔
اس کے بعد اس نے کہا کہ بھی اس نے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ فیک بنا لیے ہیں، اور جب یہ چاقو چھریوں والا مسئلہ بنا تھا، اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اس کے بعد یہ واپس میرے پاس آیا تھا، تو یہ صرف اور صرف مجھ سے اپنے ڈاکومنٹس ہتھیانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ اس کا پاسپورٹ، نکاح بک اور اس طرح کی تمام چیزیں اسی خاتون کے پاس تھی، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ آیا تھا۔ اس نے پھر سے تعلقات بڑھائے، پھر سے نرمی دکھائی، پھر سے اچھا بننے کی کوشش کی، لیکن اب پھر سے اس نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے، اور اس نے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ فیک بنوا لیے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ اب میں اس کمینے کے جھانسے میں بالکل بھی نہیں آؤں گی، میرا اس پہ کوئی اعتماد نہیں رہا، یہ بہت جھوٹا مکار ہے۔ اور کوئی پاکستانی اقبال نام کا بھائی ہیں، ان سے بھی اس نے فراڈ کیا ہے، ان سے بھی مطلب جو اس نے رینٹ پہ ان کو گھر لے کے دیا تھا، ڈبل رینٹ ان سے لے رہا تھا، اور اس مکان کے ایڈریس پہ بہت ساری چیزیں اس نے جو ہیں خریدی ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے جو انلیگل کام ہیں وہ اس ایڈریس کو شو کروا کے اس نے کیے ہیں، جو اس نے بینک سٹیٹمنٹس بھی اس نے شیئر کیے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے میرے پاس بہت سارے ثبوت ہیں جس کے بہاف پہ وہ اس پہ اتنے بڑے بڑے الزام لگا رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت سارے ثبوت موجود ہیں جس میں یہ ثابت کر سکتی ہوں کہ اس نے میرا بہت نقصان کیا، میرا بہت پیسہ کھایا، اور میں نے بہت سارا لاکھوں روپیہ اس کی پیچھے فیملی کو بھی بھیجا۔ تو ذیشان صاحب، اب علیز مدر تو نہیں تھی، علیز مدر تو تمہارے اوپر بات بھی نہیں کر رہی تھی، تو اب مجھے بتاؤ کہ یہ تم نے پھر سے یہ کیا تماشا لگایا؟ تم نے پھر سے اپنی بڑی بیوی کو چیٹ کیا، تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور تم نے اپنی چھوٹی وائف کو جو بائک دلائی ہے اس کے بارے میں بھی وہ سوال اٹھا رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ وہ بھی شاید اسی کے نام سے لی گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا اس معاملے میں کہ وہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے، یہ تو اب ذیشان صاحب آئیں گے نا۔ ذیشان صاحب آپ آئیں سامنے اور اپنی بیوی کی اس ویڈیو کا جواب دیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مجھے طلاق دے رہا ہے، مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، اور طلاق بھی جو ہے وہ مطلب کہ وہ ڈاکومنٹس بھی وہ فیک بنوائے گا، اس طرح کی کچھ وہ باتیں کر رہی ہے۔ تو ذیشان صاحب، آپ وہاں پہ بیٹھ کے یہ جو کرتوت کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح آپ وہاں پہ رہ پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں رہ پائیں گے۔ ایک انڈونیشین خاتون جس سے آپ نے نکاح کیا، اس کو آپ دھوکہ دے کے کبھی بھی وہاں پہ سروائیو نہیں کر پائیں گی، چاہے آپ جتنے مرضی فیک ڈاکومنٹس بنوا لیں، جتنا مرضی ان لیگل کام کر لیں، ایک نہ ایک دن آپ کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ سدھر جاؤ، ٹھیک ہے، ابھی بھی سدھر جاؤ۔ اگر تم اپنی بڑی بیوی کے ساتھ صحیح سے نہیں رہ سکتے، اس کو چھوڑنا چاہتے ہو، تو آ کے سامنا کرو، اور اس کے ہر ایک سوال کا جواب دو، اور بتاؤ اپنی یوٹیوب فیملی کو، ہم سب کو، اور اپنے پاکستان میں بیٹھی ہوئی فیملی کو کہ آخر تم وہاں پر کیا گل کھلا رہے ہو، کیوں اپنا اور اپنے ملک کا نام بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہو، اور تو اور اپنے پاکستانی بھائیوں کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آ رہے۔ تو آج میں نے سوال رکھ دیے ہیں ذیشان کے سامنے، مجھے امید ہے وہ میری ویڈیو دیکھے گا اور آئے گا، سامنے آئے اور ان چیزوں کا مقابلہ کرے، اور جتنے بھی ان کی بڑی وائف نے اس پہ الزام لگائے ہیں اس کے بارے میں آ کے اپنے آپ کو کلیئر کرے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور کیا وہ سچ میں اپنی بڑی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، اور اس کو طلاق دے کے پھر وہ وہاں پہ کیسے سروائیو کر پائے گا۔ وہ ان سارے سوالوں کے وہ جواب دے یہاں پہ آ کے اپنی یوٹیوب فیملی کو، کیونکہ یہ نہایت ہی گھٹیا اور چیپ حرکت ہے جو تم کر رہے ہو، وہاں پہ بیٹھ کر، وہیں پر بیٹھ کے وہیں کے لوگوں کو، وہیں کی عورتوں کو تم دھوکہ دے رہے ہو، اور ہمارے ملک کا نام بدنام کر رہے ہو، تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ذیشان صاحب، آپ آئیں، آپ سامنا کریں، اور جو بھی تمہاری بڑی وائف نے تم پہ الزام لگائے ہیں ان کو کلیئر کرو، اور بتاؤ لوگوں کو کہ تم اپنی بڑی بیوی کا تم نے یوز کر کے اب تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، یا تم اس کو چھوڑنے والے ہو، اب تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب تمہیں ایک نئی جوان لڑکی، ایک تمہارے بیٹے کی ماں، وہ تمہیں مل گئی ہے، تو اب تمہیں اس بوڑھی عورت کی ضرورت نہیں رہی۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہم تو وہی بات کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے سوال رکھ دیا، اب دیکھتے ہیں کہ ذیشان صاحب کیا رپلائی کرتے ہیں۔ ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔